بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 اکتوبر 2024 ہے۔ 6 اکتوبر کا سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے تو ہماری رگوں کے اندر پیار، محبت، انس، عشق اور جنون کا خون دوڑنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آج ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس نے ملک بھر کے طلباء کو یکجا کیا، ان کے اندر محبت اور آشتی بھری، ان کے اندر اپنے حق کو مانگنے کا سلیقہ دیا گیا۔ ایسی طلباء تنظیم بنی جس نے نوجوان نسل کو انتشار سے بچایا۔ ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس نے ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اپنے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ لاٹ کو بھیجا، جس سے دنیا کے اندر اور قوم کے اندر ایک پازیٹیوٹی پیدا ہوئی۔ میری مراد مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ سے ہے۔ آج مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کو 30 سال مکمل ہو گئے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جنہوں نے طلباء کے بھرپور نیڈ کو سمجھتے ہوئے، ان کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی 1994 میں۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں محترم ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کو اور ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کو، کہ جنہوں نے اس کارواں کو اسی محبت، اسی محنت، اسی لگن کے ساتھ آگے لے کر چلنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ میں اس موقع پر ان عظیم لیڈرشپ کو بھی یاد کرنا چاہوں گا جنہوں نے ان 3 دہائیوں میں اس عظیم تنظیم کے علم کو بلند کیا، اور اس میں سب سے پہلے ملک سعید عالم صاحب، جو کہ اس کارواں کے اس جھنڈے کو بنانے کے لیے، اس عظیم تنظیم کو بنانے میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا، اور محترم محمد حنیف مصطفی صاحب جو سب سے پہلے صدر بنے، اور محترم تنویر خان صاحب جو سب سے پہلے سیکرٹری جنرل بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 دہائیوں کا سفر جس کٹھن مرحلے سے چلا اور اس پودے کو جو تناور بنایا، اس کے اندر جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، ہم ان کو بھول نہیں سکتے۔ اس کے اندر اس عظیم پودے کی جو آبیاری کی، اس میں سرفہرست جو نام آتے ہیں ڈاکٹر ایوب بیگ صاحب ہیں، محترم محمد اسحاق حارث صاحب ہیں، محترم محمد وسیم ملک صاحب ہیں، محترم اشتیاق چودھری صاحب ہیں، محترم ڈاکٹر احسن ہاشمی صاحب ہیں، جن میں محترم داؤد درانی صاحب ہیں، جن میں جناب محترم اشرف گوندل صاحب ہیں، جن میں محترم رانا محمد لطیف صاحب ہیں، اور اسی طرح محترم پروفیسر سید ہارون بخاری صاحب ہیں، اور اسی طرح محترم پروفیسر راشد پرواز صاحب ہیں، اور اسی طرح محترم محمد عمران ملک صاحب ہیں، اور اسی طرح محترم محمد یوسف یافور صاحب ہیں، اور انہی میں سے محترم سردار اجاز صدوزئی صاحب ہیں، اور محترم عامر رشید صاحب ہیں، اور اسی طرح محترم ایڈوکیٹ نعیم الدین چودھری صاحب ہیں، اور اسی طرح محترم محمد بلال مصطفی صاحب ہیں، اور محترم ذیشان بیگ صاحب ہیں، اور اسی طرح محترم محمد آصف صاحب ہیں۔ یہ لوگ اس علم کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اس پودے کی آبیاری کرتے رہے، اور یہاں تک کہ پودا بڑھتا رہا۔ یہاں سے لوگ اپنے اپنے حصے کا کام بھی کرتے رہے، اور اس سے مستفیض بھی ہوتے رہے۔ نوجوان نسل کو جو بہت بڑا کام کر رہے تھے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ راشد باجوہ صاحب، محترم میاں رضا صاحب، محترم آصف سلیریہ صاحب، محترم عبدالحمید مصطفی صاحب، محترم امجد جٹ صاحب نے اپنا کردار ادا کیا، محترم تجمل حسین انقلابی نے اپنا کردار کیا، اس میں جناب ساجد ندیم گوندل صاحب نے اپنا کردار ادا کیا، محترم محمد حسین شاہین صاحب نے اپنا کردار ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ تو میں چند نام لے رہا ہوں۔ اس عظیم کارواں کو آگے لے کے چلنے میں سب سے اہم اور بڑا کردار ادا کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ محترم چودھری عرفان یوسف صاحب نے ادا کیا، جنہوں نے بہت ساری اپنی محنت لگائی، لگن کے ساتھ کام کیا، اور اس کارواں کو آگے بڑھاتے گئے۔ ان کے ساتھ جن دوستوں نے اپنا حصہ ڈالا، جن دوستوں نے اپنا کردار ادا کیا، ان میں رضوان بشیر صاحب ہیں، محترم رانا تجمل صاحب ہیں، محترم رضی طاہر صاحب ہیں، محترم ذلج انقلابی صاحب ہیں، اور اسی طرح ان شاہینوں میں محترم ایڈوکیٹ عبد الغفار صاحب ہیں، اور اسی طرح محترم محمد عاصم انقلابی صاحب ہیں، اور اسی طرح محترم محمد صدیق جان صاحب ہیں، اور اسی طرح محمد حافظ رمضان نیازی صاحب ہیں، اور محترم ڈاکٹر حنیف سندیلا صاحب ہیں، اور اسی طرح محترم سردار احسن ایاز کھتران صاحب ہیں، اور اسی طرح محترم محمد یونس نشائی صاحب ہیں، اسی طرح محترم فراز ہاشمی صاحب ہیں، اور اسی طرح محمد کاشف چیمہ صاحب ہیں، اور محترم محمد عتیق چودھری صاحب ہیں۔ یہ لوگ انہوں نے اپنا
اس عظیم پودے کو کی آبیاری میں اپنا کردار ادا کیا. اور میں آخر میں مبارکباد دیتا ہوں اس وقت کے ہمارے قائد طلباء محترم حافظ فرحان عزیز صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور میاں انصر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک اس علم کو سنبھالا ہوا ہے اور اس کارواں کو آگے لے کر چل رہے ہیں. آخر میں اگین سب کو مبارکباد اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ یہ مشن بالکل ایک خالص مشن ہے جو طلباء کو اپنے کردار کا غازی بناتا ہے. لہٰذا اس کی آبیاری میں جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا, اس میں تحریک منہاج القرآن ہے, پاکستان عوامی تحریک ہے, منہاج القرآن علماء کونسل ہے, منہاج القرآن یوتھ لیگ ہے یا منہاج القرآن ویمن لیگ ہے, ہر کسی نے جو اپنا حصہ ڈالا ان سب کو مبارکباد. تحریک سے وابستہ تمام لوگوں کو مبارکباد ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو مبارک ہو کہ کیونکہ یہ دن جو ہے اس عظیم قافلے کو بنانے کا دن ہے, اس عظیم قافلے کے 30 سال مکمل ہونے کا دن ہے جس نے اپنے حصے کا کام اس قوم کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. اور ان تمام مبارکبادوں کے ساتھ میں ملک کے طلباء کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہے بہار کی تمنا تو ہمارے سنگ چلو. اور آخر میں اپنے عظیم انقلابی ساتھیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو مستوی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے سپاہی ہیں کہ زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر تو آگ پر رقص کرنے کا فن سیکھ لے. جسم چاہے جلے, روح پھلے پھولے, جینا چاہو تو مرنے کا فن سیکھ لے. اور ایک سمندر سی ہوگی تیری ذات اور گہرائیوں جیسے خیالات. ایک سمندر سی ہوگی تیری ذات اور گہرائیوں جیسے خیالات. بس ایک کام کر, مشعلیں تھام کر پانی میں اترنے کا فن سیکھ لے. بہت شکریہ.